صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح حساب اور کتاب کیسے ہوں گا آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہر آدمی سے الگ الگ تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساب ہوگا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے حساب و کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا تو ہمیں نماز کو خوب قائم کرنا چاہیے. اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ خون ہوگا. خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان کا. تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز, حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا. اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو ہے حساب لیں گا. اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا, ان میں بھی حساب کتاب کریں گا, پھر وہ مر جائیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی. اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا, پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا. اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا, ہر مختلف نعمت, کان, آنکھ, ناک وغیرہ کا سوال ہوگا. اسی طرح عزت, عہدہ, دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوگا. مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی, کیا استعمال کیا؟ تو عزت, دولت, شہرت, بیوی, بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوگا. اسی طرح تندرستی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کا بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا تھا. ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے, ان کو ضائع کبھی نہ کریں. اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا. آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گا, سامنے سے دیا جائیں گا, وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا. سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ میں, سامنے سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے. تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا. آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہوں گا. آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا, سب کے سامنے نہیں کریں گا, ڈھانک لیں گا ان کے گناہوں نیک لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے جن کو ڈھانک کر اللہ حساب لیں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھانک کر حساب لے لیں گے. حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا, اس پر چھوڑ دیں گا چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے. لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں, سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں. چونکہ اگر حساب لے لیا, چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟ تو اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کس پر؟ دنیا میں جو ڈھک لیتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی, بیٹے نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, یہ سب کا تعلق نہیں ہے. ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا, کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کریں, شروع کر دیا. اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں, عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہو رہا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے تو خاموش رہنا, پھر کیا کرنا. اچھا اللہ اچھے, بہت اچھے انسان ہے عبداللہ صاحب. اگر کوئی آگے عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے, اور عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے ہیں آپ کہ وہ غلط ہے, لیکن باقی کیوں خامخواہ کیوں بک بک کسی کے بارے میں کیوں منہ کھولنے کا, چھوڑ دو اپنے بھائی. اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کا, اس کو کبھی نکالنا نہیں چاہیے. ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے اگر معلوم بھی ہو تو خاموش رہنا چاہیے, چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا, اس کی ذات اور اس کے رب کی ذات سے ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے, ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے, انسان ہے نا. تو ان گناہوں کو تو کبھی مت لائے, چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں, اس کے ذاتی گناہ ہے. لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس, جب بھی اچھال دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر, آڑ میں. اب جب آڑ میں حساب لیں گا اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ مواخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا, پکڑ بھی کریں گا لیکن چھوڑ دیں گا, کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے, چھپا لیا, خاموشی جنت چلے جائے. ٹھیک ہے, تو کتنی بڑی بات ہے. آسان حساب پردے میں لیا جائے گا. گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گی اس گناہوں پر اور چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ جواب دینا ہے. اللہ سوال تو سب سے کرنے والا, یہ بات ہے, لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کا, کتنی بڑی بات ہے نا.
تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے، اللہ